محنت کا پھل نظر آ رہا ہے کہ میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے میری امت کا ایک فرد میرے صحابہ کو اور میری امت کے افراد کو نماز پڑھا رہا ہے، میں اپنی محنت کا پھل دیکھ رہا ہوں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس دن آپ کی طبیعت سنبھل گئی کہ جو صحابہ رکے ہوئے تھے اپنے کام کاج سے، وہ مطمئن ہو گئے کہ آج رسول اللہ کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس دن اپنے باہر والے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن جوں سورج چڑھتا گیا رسول اللہ کی طبیعت بگڑتی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آن پہنچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا بوجھ ہے وہ میرے اوپر آ گیا۔ یوں آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ یہ الفاظ آپ کہہ رہے ہیں ومالت یدو، یوں آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا اور سارا بوجھ میرے اوپر آ گیا، اور میں نے اس وقت ایسی خوشبو محسوس کی کہ جو خوشبو نہ میں نے پہلے کبھی سونگھی اور نہ بعد میں سونگھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی ہے۔ ابوبکر صدیق آئے حجرہ عائشہ کے اندر، اور حجرہ عائشہ کے اندر آ کے حضرت ابوبکر رسول اللہ کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا۔ گویا کہ ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کی موت کی تصدیق کر دی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی بھی پاکیزہ اور موت بھی پاکیزہ۔ آپ کے اوپر موت آ چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ ساری گفتگو میں نے وہ جملہ سنانے کے لیے کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جملہ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر رسول اللہ کی موت کو قربانیاں دے کے روکا جا سکتا ہوتا، رسول اللہ کی موت کو قربانیاں دے کے روکا جا سکتا ہوتا، اللہ کی قسم ہے ہم سارے قربان ہو جاتے اور رسول اللہ کی موت کو ہم روک لیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کو قربانیاں دے کے بھی روکا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں دے کے اگر روکا جا سکتا ہوتا تو ہم سارے قربان ہو جاتے اور رسول اللہ کی موت کو ہم روک لیتے۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ ابوبکر صدیق نے کہا اور اللہ کے سامنے یہ التجا کی، یا اللہ ہماری اس حالت کی خبر، ہماری اس حالت کی خبر۔ کیا حالت ہے کہ یہ دن اہل مدینہ کے لیے اتنا غمی کا دن ہے کہ اتنے غمگین اہل مدینہ نہ پہلے کبھی ہوئے اور نہ قیامت تک ہوں گے۔ ایک وہ دن بھی تھا اہل مدینہ کے لیے کہ اتنے خوش ہیں اہل مدینہ کہ اتنا خوش اہل مدینہ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور وہ دن کون سا دن تھا کہ جس دن رسول اللہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنا مسکن کس کو بنا لیا؟ مدینے کو بنا لیا۔ آپ مدینے میں آ گئے۔ اس دن اہل مدینہ اتنے خوش تھے کہ اس سے پہلے اہل مدینہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا گیا، اور آج اہل مدینہ اتنے غمگین ہے کہ اس سے زیادہ غمگین اہل مدینہ کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عمر، ان کی یہ کیفیت ہے کہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور تلوار باہر نکال کے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ رسول اللہ کے اوپر موت آ گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سارے حالات حضرت ابوبکر دیکھ کے آئے ہیں۔ اور کچھ دعائیں کرنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ جن آنکھوں سے ہم رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے، رسول اللہ اب دنیا میں نہیں رہے، ان آنکھوں کا کیا فائدہ، ہم سے ہماری آنکھیں لے لیں۔ اور پریشانی کی وجہ سے چل پڑے ہیں باہر، کوئی جنگل میں پہنچ گیا، کوئی صحرا میں پہنچ گیا، اتنے پریشان۔ اس ساری حالت کو، اس ساری حالت کی طرف اشارہ کر کے ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں اس وقت، یا اللہ ہماری اس حالت کی اطلاع، ہماری
اس حالت کی اطلاع، تو رسول اللہ تک پہنچا دینا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ کی روح مبارک ابھی نکلی ہے، ابھی دفن نہیں کیا گیا، میت مبارک باہر پڑی ہوئی ہے، اور حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس حالت کی اطلاع رسول اللہ تک پہنچا دینا۔ حالانکہ سامنے موجود ہے میت مبارک، اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا بدن اطہر تو یہاں پہ موجود ہے، جسم مقدس تو یہاں پہ موجود ہے، لیکن آپ کی روح کہاں پہ پہنچ چکی ہے؟ علیین کے اندر، جنت کے اندر پہنچ چکی ہے، اور اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ اس وقت دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، میں اس مقام پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود بتا دیا تھا کہ سقفہ عرش الرحمن، کہ جس کا چھت اللہ کی عرش ہے، جس کا چھت اللہ کی عرش۔ تو بات کہاں سے چلی کہ موت کو نہیں روکا جا سکتا، نہ قربانیاں دے کے، نہ مال و دولت کے ذریعے، نہ حکمت کے ذریعے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، موت آگے رہنی ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور کسی لمحے بھی یہ موت آ سکتی ہے۔ اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کیوں اپنے پاس رکھا؟ ہر بندہ چوکنا رہے، ہوشیار رہے کہ کسی لمحے بھی میرے اوپر موت آ سکتی ہے، پھر روکنے والا کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر موت کو روکا جا سکتا ہوتا تو وہ فرما بردار بیٹا ضرور اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی موت کو روک لیتا، کہ جس ماں باپ نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے، اور اچانک ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ خدمت کے قابل ہوتے ہیں تو چل پڑتے ہیں۔ وہ بیٹا بڑی سے بڑی قربانی دے کے اپنی ماں کی موت کو روک لیتا، اپنے باپ کی موت کو روک لیتا کہ میں اب ان کی خدمت کرنے کے قابل ہوں، مجھے موقع تو ملے ان کی خدمت کا۔ دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے لبیک کہنا پڑتا ہے کہ یا اللہ تیرا فیصلہ ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آیتیں نازل تو کفار کے بارے میں ہوئی ہیں، لیکن غفلت کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق موجود ہے کہ اگر کسی نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، اور اس وقت کے جب اس کے اوپر موت آن پہنچی ہے، اور اس وقت وہ مہلت مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دو، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ نہیں، تیری اس درخواست کے اوپر کسی صورت میں بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ درخواست کیوں کر رہا ہے؟ یا اللہ میں نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، جو میں نے زندگی گزار دی ہے، میں نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اب جس وقت تو مجھے واپس لوٹائے گا تو شاید میں نیک اعمال کر لوں، شاید میں ان لمحات کو قیمتی بنا لوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کلا، تیری اس درخواست کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ تو ویسے تو بات کر رہا ہے، تیری بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ایک جملہ ہے جو تو کہہ رہا ہے، إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب قیامت تک پردہ حائل ہو گیا ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ روح جس وقت نکلتی ہے قیامت سے پہلے وہ روح جسم کے اندر واپس لوٹ نہیں سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت۔ نیند کے وقت بھی اللہ روح کو نکالتا ہے، موت کے وقت بھی اللہ روح کو نکالتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نیند کے وقت جس وقت روح نکلتی ہے
وقت اس کا کنیکشن جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، لیکن موت کا فیصلہ جس کے اوپر ہو جاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس روح کو اللہ روک کے رکھ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں اپنے پاس، حتیٰ کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا کوئی مقرب بندہ تمنا بھی کرتا ہے، درخواست بھی کرتا ہے، تو اللہ اس کی درخواست کے اوپر عمل نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے، وہ جنت کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور جنت کے اندر سارا دن جنت کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں ہاں تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی تمہاری خواہش ہے، میں تمہاری خواہش کو پورا کروں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت اصرار کرتے ہیں تو وہ اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، یا اللہ ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، یہ خواہش ہے کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف واپس لوٹا دے۔ کیوں کہ دنیا کے اندر ہمیں جس وقت تیرے راستے کے اندر لڑتے ہوئے شہادت ملی تھی، شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا وہ مزہ جنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہم دوبارہ تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم یہ اعلان فرمائیں گے تمہاری ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرا اصول اور قانون ہے کہ جو روح ایک مرتبہ نکل جائے وہ واپس جسم کے اندر لوٹ نہیں سکتی۔ تمہاری ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے لیکن یہ خواہش تمہاری میں پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ روح کس وقت واپس لوٹے گی کہ جس وقت نفخہ ثانیہ ہوگا، ایک سور کے اندر اس وقت پھونکا جائے گا کہ اس پھونکنے کی وجہ سے روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ نفخہ اولا۔ اور پھر نفخہ ثانیہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر بھی فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف وہ دوڑ پڑیں گے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ میرا کیا لگتا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر محبت کے رشتے تھے ان سے آدمی بالکل بے پرواہ ہو جائے گا۔ اور تذکرہ کیا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ان رشتوں کا، سورہ عبس کے آخر میں اللہ کریم فرماتے ہیں والد، والدہ، بھائی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، ہر آدمی کی یہ کیفیت ہوگی کہ تو دوسرے سے بالکل بے پرواہ کر دے گی، دوسرے سے بالکل بے پرواہ کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لے کے آئے، حضرت عائشہ رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے قرآن کے اندر اللہ کے عذاب کا تذکرہ پڑھا، قرآن مقدس کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات پہ مشتمل ہے کہ اللہ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا،
قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کے خوفناک مناظر کا تذکرہ کیا، اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ یہ منظر پیش آنے والے ہیں، تو یا رسول اللہ میں نے اس کا تذکرہ پڑھا اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اور یہ رونا اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ جس وقت آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے نا اور اس کے آنسو گرتے ہیں، یہ رونا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، قطرتان، ایک وہ قطرہ کہ جو شہادت کے وقت شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے، یہ قطرہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور وہ آنسو کا قطرہ کہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے اس شخص کو خاص اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا کرنی ہے۔ وَرَجُلًا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ کی یاد آ گئی کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ رونے لگ گیا۔ اللہ کو یہ رونا اتنا پسند ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ نے اپنے خاص سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائی، اور وہ دن کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ۔ تو حضرت عائشہ رو رہی ہیں، یا رسول اللہ میں جہنم کا تذکرہ پڑھ کے رو رہی ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ دنیا میں تو اپنے گھر والوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، رسول اللہ عملی طور پہ بھی واقعتاً اپنے گھر والوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور اپنے فرامین کے ذریعے بھی آپ نے بتا دیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا او لوگو میں بھی اپنے گھر والوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال کرنے والی آپ کی وہ محبوبہ بیوی ہے کہ جن کے بستر کے اوپر آپ ہوتے ہیں تو اللہ قرآن نازل کرتا ہے، جن کے اوپر تہمتیں لگانے والے منافق تہمتیں لگاتے ہیں تو اللہ قرآن میں ان کی صفائیاں دیتا ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کو جبرائیل امین آ کے سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل امین میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یقرئ کے سلام، اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ سوال کرنے والی وہ عائشہ صدیقہ ہے جس کے ساتھ رسول اللہ کو اتنی محبت ہے کہ بعض اوقات عائشہ کی تکلیف کا اثر رسول اللہ کے اوپر بھی ہونے لگتا ہے۔ کبھی جو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے، رسول اللہ کہتے ہیں عائشہ تیرے سر میں درد ہے تو میرے سر میں بھی درد ہے۔ اتنی محبت ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے، اتنے سوالات کیے حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور وہ عائشہ صدیقہ جو رسول اللہ کے صحابہ کی استاذہ ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ عائشہ صدیقہ کا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ اپنے گھر والوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ ہمارا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اب جواب سنیے رسول اللہ کا۔ رسول اللہ یہ نہیں کہتے کہ عائشہ تم میری محبوبہ بیوی ہو، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نہیں کہتے۔ آج تو کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں خدا سائیں جو پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ کس ذہن سے کہنے والے یہ کہتے ہیں؟ خود رسول اللہ کی حالت یہ ہے، آپ نے تو اپنی چہیتی بیٹی
فاطمہ، جس فاطمہ کو آپ نے جگر کا ٹکڑا کہا، فاطمہ تو بضعۃ من، وہ فاطمہ جس کے لیے آپ اپنی نبوت والی چادر بچھا دیتے ہیں، وہ فاطمہ کہ جو آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں، وہ فاطمہ کہ جن کو رسول اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار کہا ہے، وہ فاطمہ، اس فاطمہ کو بھی آپ کہہ رہے ہیں سلینی ما شئت من مالی، میرے سے اگر تو نے مال کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر، اگر میرے پاس ہوگا تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن لا املک لک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اگر تو اپنے ایمان و عمل کی وجہ سے پکڑی گئی، لا عملے کو سن لو کہ میں ذرہ برابر بھی تیرا مالک نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، لا عملے کو لگے شیعہ، میں تیرا ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ کو بھی یہی جواب دے رہے ہیں، اے عائشہ، کل قیامت کے دن تین موقع ایسے آنے والے